صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر نلا کے استعفے منظور کر لیے۔ گزشتہ روز 27ویں ترمیم کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر نلا نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر نلا کی گزشتہ رات ساتھی ججز سے ان کے چیمبرز میں الوداعی ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتھی ججز کی آخری وقت تک دونوں ججز کو مستعفی نہ ہونے پر قائل کرنے کی کوشش۔ ملاقاتوں کے بعد استعفیٰ دیا پھر سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ بن گئے۔ آئینی عدالت کے پہلے سربراہ جسٹس امین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر زرداری نے جسٹس امین سے حلف لیا۔ جسٹس امین کو ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے 3 سال کی نوکری مل گئی۔ صدر نے وزیر اعظم کی تجویز پر جسٹس امین کا تقرر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام تقریب میں شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت میں 3 نئے ججز کا حلف۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عامر فاروق نے آئینی ذمہ داریاں سنبھالی۔ جسٹس علی باقر نجفی بھی نئے ججز میں شامل۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے ججز کو حلف دلایا۔ دوسری جانب وزارت قانون نے وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز ہوں گے: جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا جج ہوں گے۔ بلوچستان سے جسٹس روزی خان، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے ججز میں شامل۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس نے چارج سنبھالتے ہی اقدامات شروع کر دیے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کا پہلا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حفیظ رجسٹرار آئینی عدالت مقرر۔ جسٹس امین نے مظہر بھٹی کو سیکریٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات کر دیا۔ سپریم کورٹ ججز کا اسٹاف بھی آئینی عدالت کے ججز کی معاونت کرے گا۔ وفاقی شرعی عدالت کا وفاقی آئینی عدالت کو اپنی عمارت فراہم کرنے سے صاف انکار۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی آئینی عدالت کے ججوں کو عارضی طور پر وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں بٹھانے پر غور کیا جا رہا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت کے انکار کے بعد عجیب صورتحال۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے روم نمبر 1 میں بیٹھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کورٹ روم نمبر 2 میں منتقل ہونا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کمیٹی کی رپورٹ پر رولز 1980 اور مجوزہ رولز کا مکمل جائزہ لیا۔ تمام نئے اپڈیٹس فل کورٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیے۔ اعلامیہ قانون دان منیر پراچا کو سینئر ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ کا درجہ دیا گیا۔ عدالتی کارکردگی بہتر بنانے، نظام عدل میں شفافیت بڑھانے اور عمل میں آسانی کے لیے نئے رولز مرتب کیے گئے۔ مذاکرات کے دوران سامنے آنے والی مختلف مشکلات کے حل کے لیے کمیٹی کی تجاویز رولز میں شامل کی گئی۔ سینٹ سے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ کی بل کی مخالفت۔ اپوزیشن ارکان نے کہا بل قائمہ کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی سینٹ سے منظور۔ نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا عمل ایک سازش کے تحت شروع ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں بلکہ قانونی اور آئینی کارروائی تھی جس میں مخصوص لوگوں نے آئین کی بے توقیری کرتے ہوئے نواز شریف کو ہٹانے میں کردار ادا کیا۔ ہر سیاسی مقدمے میں وہی چند ججز سامنے آتے رہے جن کا کردار زیر بحث رہا۔ 2 جج صاحبان نے اپنے استعفے پیش کیے ہیں جو سیاسی اور عدالتی تاریخ کا اہم لمحہ ہے۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کا معاملہ آئندہ کا لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت اپوزیشن جماعتوں کی اہم بیٹھک صدارت محمود خان اچکزئی نے کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرنے کا اعلان۔ کیس نومبر کو ملک بھر میں احتجاج اور یوم سیاہ منانے کی کال دے دی۔ حکومت نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ آئین کو اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ اجلاس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر علی، پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، بی این پی کے سربراہ اختر جان مینگر، سابق اسپیکر اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔
پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے فیصلہ، فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا حتمی فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ مشاورت سے فیصلے کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری یاسین نے کہا پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں کے مسائل محنت یکسوئی سے حل کیے جا سکیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ ماہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں 5 سالہ آئینی مدت میں یہ چوتھا وزیر اعظم ہوگا۔ اس سے قبل 3 وزراء اعظم کرسی اقتدار سے جا چکے ہیں۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کی جی ایچ کیو آمر فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر غور۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کا عزم۔ تاجکستان کے وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تاجکستان کے وزیر دفاع سے ایوان صدر میں ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام، مشترکہ ثقافت اور تعاون پر مبنی سمجھتا ہے۔ پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے، جبکہ تاجکستان وسطی ایشیا کا اہم دروازہ ہے۔ دونوں فریقین نے تعلیم، توانائی، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے مواقع پر بھی بات کی۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ باہمی اسٹریٹجک امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں باہمی دفاعی معاہدے کے تحت تعاون آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فریقین کا پاک سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا دو طرفہ تعلقات خطے میں امن، استحکام اور خود انحصاری کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ثقافت اورنگ زیب کچھی، معاون خصوصی مبارک زیب اور ممبر قومی اسمبلی ظہور قریشی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ وفاقی وزیر اعظم مبشر اقبال، وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو اور معاون خصوصی طاہا برکی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ الامور کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون، آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ غزہ کے لیے جاری امن کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا امریکی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی خوش آئند ہے۔ ہری پور میں گول کروم اسمبلی لائن کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں بلوچستان اسمبلی میں کم عمری میں شادی کی ممانعت کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری پر اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ، بل نامنظور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ۔ قائد حزب اختلاف یونس عزیز زہری کا بل کے خلاف عدالت جانے کا اعلان، کہا اس بل کو نہیں مانتے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے احتجاجاً ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اجلاس 17 نومبر تک کے لیے ملتوی۔ قانون سازی کرنا حکومت کا آئینی حق ہے۔ صوبائی حکومت نے آج وہی حق استعمال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، صوبائی حکومت کی آئندہ پالیسی گائیڈ لائنز مرتب کر لی گئیں۔ اجلاس میں امن و امان اور صوبے کی مجموعی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کا امن جرگے میں شریک سیاسی جماعتوں سے اظہار تشکر، کہا سیاسی اختلافات اپنی جگہ، امن ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ریڈیو پاکستان پشاور پر 9 مئی کے حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا بھی اعلان، بولے کمیشن تمام شواہد جمع کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عدالت کا خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔
سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ عدالتی فیصلے میں سخت ریمارکس۔ آرٹیکل 25, 5 اور 4 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شور کے لیے نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری۔ افواج پاکستان نے دنیا بھر میں ملک کو سرخرو کیا۔ پاک فوج نے 10 مئی کو تاریخ رقم کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے پاک فوج کی قربانیوں اور دفاعی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا، جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر کی دفاع پاکستان کے اعتراف میں قوم نے ان کو عزت دی۔ آئین اور پارلیمنٹ کے بالادستی کے خلاف اقدامات ناقابل قبول ہیں، تمام ادارے آئین کے تابع ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت نے پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی۔ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے 60 پیسے تک اضافہ ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 96 پیسے کمی کا امکان۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 8.82 روپے اضافہ، جبکہ لائٹ ڈیزل 7.15 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان۔ ملک میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہفتے کے روز کیا جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار، ایک ہفتے میں 15 اشیاء مزید مہنگی ہو گئی، 12 اشیاء سستی ہوئیں۔ مرغی کی اوسط قیمت میں 66 روپے کا فی کلو اضافہ، مرغی 391 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ ٹماٹر کی قیمت میں 13 روپے کا اضافہ، گھریلو صارفین کے لیے گیس مہنگی ہو گئی، گھریلو LPG سلنڈر 63 روپے اضافے سے 3083 روپے کا ہو گیا۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری، بتایا گیا کیلا، آلو، گوبھی، گھی، خوردنی تیل، انڈے، گوشت اور دال مسور مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 230 روپے تک جا پہنچی۔ کوئٹہ کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپے سے 230 روپے میں دستیاب۔ پشاور میں فی کلو قیمت 200 روپے۔ کراچی اور اسلام آباد میں چینی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 195 روپے تک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل بردار ریلی کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ نیشنل گیمز کا انعقاد سندھ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ریلی صوبوں اور خطوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ مراد علی شاہ کا خطاب، کہا نیشنل گیمز نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ کھیلوں کے فروغ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور امن و اتحاد کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے VPN سروس لائسنسنگ کا آغاز کر دیا۔ VPN سروسز کے اجراء کے لیے 5 سے زائد مختلف کمپنیوں کو کلاس لائسنس جاری۔ PTA سے لائسنس یافتہ کمپنیاں اب قانونی اور مجاز مقاصد کے لیے VPN سروس فراہم کر سکیں گی۔ صارفین اب رجسٹریشن لائسنس یافتہ کمپنیوں سے براہ راست حاصل کر سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد محفوظ اور قانونی VPN سروسز کی فراہمی کو منظم بنانا ہے۔ یہ اقدام صارفین کی سہولت، ریگولیٹری بہتری اور سائبر سیکیورٹی کے فروغ کے لیے کیا گیا ہے۔ کراچی میں ای چالان کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد شہر کی سب سے بڑی شارع فیصل پر حد رفتار سائن بورڈ لگا دیے گئے۔ کار، جیپ وغیرہ کے لیے رفتار 60 کلومیٹر، ہیوی ٹریفک کے لیے رفتار 30 کلومیٹر مقرر۔ DSP ایڈمن کے مطابق حد رفتار سے زائد والی گاڑیوں کے کیمرے سے خود کار چالان ہوئیں گے۔ کراچی یونیورسٹی میں آوارہ کتوں کی بہتات، کئی افراد شکار بن گئے۔ کتوں کے کاٹنے کے حادثات میں اضافہ ہو گیا۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 2 بچے زخمی ہوئے۔ متاثرہ بچے کا چہرہ اور بچی کی ٹانگ پر گہرے زخم آئے۔ انتظامیہ جامعہ کراچی کی تصدیق، KMC کا عملہ تعاون نہیں کر رہا۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ کا کتوں کے خاتمے اور انہیں پکڑنے کے لیے مہم چلانے کا مطالبہ۔ وزیر جامعہ سندھ محمد اسماعیل راہو نے نوٹس دے دیا۔ جامعہ کراچی انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب کری۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ فضائیہ کا تربیتی طیارہ چنئی میں گر کر تباہ ہوا۔ پیلاٹس PC-7 طیارہ معمول کی پرواز پر تھا۔ پائلٹ نے بروقت طیارے سے نکل کر جان بچائی۔ طیارے کا ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے، میڈیا کی تصدیق۔ گزشتہ 30 سال میں بھارتی فضائیہ کو 550 سے زائد فضائی حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔
100 سے زائد پائلٹس جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، بیت اللہ اور خان یونس میں فضائی حملے کر دیے۔ توپ خانے سے گولہ باری۔ قابض فوج نے مغربی کنارے میں بھی 2 بچوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی۔ غزہ میں اجتماعی قبر سے 51 لاشیں برآمد۔ مسلسل خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو نازک قرار دے دیا۔ اسرائیلی مظالم تعلیم نہ روک سکے۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ کے بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ نتائج کے بعد مظالم کا شکار فلسطینیوں میں خوشی کی لہر۔ کامیاب طلباء کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا۔ رپورٹ کے مطابق انٹر کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلباء اور طالبات اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے۔ بھارتی کھلاڑیوں کا کولکتہ ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے کپتان کے ساتھ افسوسناک رویہ۔ ٹیمبا باؤما کے خلاف نازیبا اور غیر اخلاقی زبان کا استعمال۔ اسپرٹ آف دی گیم کی دھجیاں بکھیر دیں۔ کپتان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی آڈیو اسٹیمپس مائک میں ریکارڈ ہو کر وائرل ہو گئیں۔ بھارتی کھلاڑی کولکتہ ٹیسٹ میں ٹیمبا وامبا کو بونا بونا کہتے رہے۔ بھارتی کھلاڑیوں کی طرف سے غیر اخلاقی زبان کا بھی استعمال۔ مہمان کھلاڑیوں کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرنے پر بھارتی کرکٹرز کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان سری لنکا ون ڈے میچ کے لیے پنڈی میں سخت سیکیورٹی۔ راولپنڈی پولیس کے 5500 اہلکار تعینات۔ اسٹیڈیم اور روٹ کے ارد گرد ہوٹل اور ریڑھی بانوں پر پابندی۔ CCTV مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ جڑواں شہروں میں میچ کے دوران میٹرو بس بند۔ سری لنکا ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ۔ پاکستان سری لنکا کے خلاف سیریز میں فتح کے لیے پرعزم۔ سری لنکا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو جیت کے لیے 279 رنز کا ہدف دے دیا۔ سری لنکن ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری۔ سائم ایوب 33 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ابرار احمد اور حارث سعود کی عمدہ بولنگ 3 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان شاہینز کی فتح۔ عمان کو 40 رن سے شکست۔ پاکستانی شاہین نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 220 رنز بنائے۔ ماں صداقت 54 گیندوں میں 96 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 180 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان شاہینز اپنا اگلا میچ اتوار کو بھارت کے خلاف کھیلیں گے۔